بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اسمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون، اور آپ کے ازدواجی زندگی کے کچھ باب ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آگے صفحہ نمبر 89 سے۔ تربیت کی اعلیٰ درسگاہ۔ حضرت زہرا کے گھر میں بچوں کی ایک اسلامی تربیت اور اعلیٰ درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ درسگاہ اسلام کی دوسری شخصیت اور اسلام کی خاتون اول کی مدد سے، یعنی علی اور فاطمہ زہرا کی مدد سے چلائی جا رہی تھی، اور اسلام کی پہلی شخصیت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی چل رہی تھی۔ اس میں تربیت کے قواعد اور پروگرام بلا واسطہ پروردگار جہان کی طرف سے نازل ہوتے تھے۔ تربیت کے بہترین پروگرام اس میں جاری کیے جاتے تھے اور بہترین افراد کو تربیت دی گئی تھی۔ میں یہاں اس مطلب کے اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ اس عالی پروگرام کے جزیات ہمارے لیے بیان نہیں کیے گئے، کیونکہ اول تو اس زمانے کے مسلمان اتنی فکری رشد نہیں رکھتے تھے کہ وہ تربیتی امور کی اہمیت کے قائل ہوں اور اس کی قدر کریں، اور پیغمبر اور علی اور فاطمہ علیہم السلام کی گفتار اور رفتار کو جو وہ بجا لائے تھے محفوظ کر لیتے اور دوسروں کے لیے روایت کرتے۔ دوسرے بچوں کی تربیت کا اکثر لائحہ عمل گھر کے اندر جاری کیا جاتا تھا کہ جو دوسروں سے اندرونی اوضاع غالباً پوشیدہ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اجمالی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت کا لائحہ عمل وہی تھا جو قرآن کریم اور احادیث پیغمبر اور احادیث ائمہ اطہار میں وارد ہوا ہے، اور پھر جو تھوڑی بہت جزیات نقل کی گئی ہیں اس سے ایک حد تک ان کی تربیت کی طرف رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مفصل طور پر اصول تربیت پر بحث کروں، کیونکہ یہاں اس بحث کے لیے گنجائش نہیں ہے، لیکن ان میں سے بہت کچھ اصول تربیت کو جو حضرت زہرا کی اولاد کی تربیت میں استعمال کیے گئے ہیں اور ہمارے لیے نقل ہوئے ہیں، اس اختصار کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں۔ پہلا درس ہے محبت۔ شاید اکثر لوگ یہ خیال کریں کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہونا چاہیے جب اچھائی اور برائی کو بچہ درک کرنے لگے، اور اس سے پہلے بچے کی تربیت کرنا مؤثر نہ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بچہ خارجی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ فن تربیت کے دانش مندوں کی تصدیق کے مطابق بچے کی پرورش اور تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ دودھ پلانے کی کیفیت اور ماں باپ کے واقعات اور رفتار نومولود کی پرورش میں ایک حد تک مؤثر واقع ہوتے ہیں، اور اس کی مستقبل کی شخصیت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ فن تربیت اور نفسیات کے ماہرین کے نزدیک یہ مطلب پایۂ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ بچے بچپن کے زمانے سے ہی محبت اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے حد سے زیادہ دوست رکھیں اور اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کریں۔ بچے کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ قصر میں زندگی گزار رہا ہے یا خیمے میں، اس کا لباس بہت اعلیٰ اور نفیس ہے یا نہیں، لیکن اسے اس موضوع سے زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے یا نہیں۔ بچے کے اندر اس اندرونی احساس کو سوائے محبت کے اظہار اور شفقت کے کوئی اور چیز ختم نہیں کر سکتی۔ بچے کی مستقبل کی شخصیت اور اخلاق کا سرچشمہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ یہی ماں کی گرم گود اور باپ کی مخلصانہ نوازش بچے میں بشر دوستی کی حس اور ہم جنس سے علاقہ مندی پیدا کرتی ہے۔ یہی بچے سے بیریا نوازش بچے کو انتہائی تنہائی کے خوف اور ذوق سے نجات دیتی ہے اور اسے زندگی کا امیدوار بناتی ہے۔ یہی خالص پیار و محبت بچے کی روح میں اچھے اخلاق اور حسن ظن کی آمیزش کرتی ہے اور اسے اجتماعی زندگی اور ایک دوسرے سے تعاون اور ہمکاری کی طرف ہدایت کرتی ہے اور گوشہ نشینی اور گمنامی سے نجات دیتی ہے۔ انہی نوازشات کے واسطے سے بچے میں اپنی شخصیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوستی کے لائق سمجھتا ہے۔ جس بچے میں محبت کی کمی کا احساس ہو وہ عام طور سے ڈرپوک، شرمیلا، ضعیف، بدگمان، گوشہ نشین، بے علاقہ، پرمشدہ اور مریض ہوا کرتا ہے، اور کبھی ممکن ہے کہ اس کے رد عمل کے اظہار کے لیے اور اپنی بے نیازی کو بتلانے کے لیے مجرمانہ افعال کے بجا لانے میں ہاتھ ڈال دے، جیسے جنایت، چوری،
قاتل وغیرہ، تاکہ اس وسیلے سے اس معاشرے سے انتقام لے سکے جو اسے دوست نہیں رکھتا، اور اس سے بے نیازی کا مظاہرہ کر سکے۔ بس بچے سے محبت اور شفقت اس کی ضروریات میں شمار ہوتی ہیں، اور اس کی پرورش میں محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس چیز کا درس حضرت زہرا کے گھر میں کامل طور سے دیا جاتا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب فاطمہ کو یہ یاد دلاتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب امام حسن متولد ہوئے تو آپ کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ نومولود کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو؟ اس کے بعد امام حسن کے زرد کپڑے کو اتار پھینکا اور انہیں سفید کپڑے میں لپیٹا اور بغل میں لیا اور انہیں بوسہ دینا شروع کر دیا۔ یہی کام آپ نے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی انجام دیا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 240۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت میں مشغول تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو امام حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور پاؤں کو حرکت دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو امام حسین علیہ السلام کو پشت سے ہٹا کر زمین پر بٹھا دیتے، اور جب آپ دوبارہ سجدے میں جاتے تو امام حسین علیہ السلام پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہٹا دیتے۔ پیغمبر اکرم نے اسی کیفیت سے نماز پوری کی۔ ایک یہودی جو یہ کیفیت دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی کہ بچوں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر تم بھی خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتے تو تم بھی بچوں کے ساتھ ایسی ہی نرمی سے پیش آتے۔ وہ یہودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے کی وجہ سے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بہار الانوار کی کتاب جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 296 میں۔ ایک دن پیغمبر جناب امام حسن کو بوسہ دے رہے تھے اور پیار کر رہے تھے کہ افرا بن حابس نے عرض کی کہ میرے 10 فرزند ہیں لیکن میں نے ابھی تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ پیغمبر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر خدا نے تیرے دل سے محبت کو لے لیا ہے تو میں کیا کروں؟ جو شخص بھی بچوں پر ترحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 282 کتاب میں۔ ایک دن رسول خدا کا جناب فاطمہ زہرا کے گھر سے گزر ہوا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے جناب فاطمہ کو آواز دی اور فرمایا، کیا تم کو وہ نہیں معلوم کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے؟ یہ بھی ریفرنس بہار الانوار میں موجود ہے، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 295۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا۔ راستے میں کبھی امام حسن علیہ السلام کا بوسہ لیتے اور کبھی امام حسین علیہ السلام کا۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان دونوں بچوں کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص حسن اور حسین کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، اور جو شخص ان کی دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ پیغمبر اسلام کبھی جناب فاطمہ سے فرماتے تھے، حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ، اور جب آپ ان کو حضور کی خدمت میں لے جاتی تو رسول اکرم ان کو سینے سے لگاتے اور پھولوں کی طرح ان کو سونگتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین کے لبوں کو اس طرح چوستے دیکھا ہے جیسے خرما کو چوسا جاتا ہے۔ دوسرا درس ہے شخصیت۔ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرنے والے کو بچے کی شخصیت کی پرورش کرنی چاہیے اور بچے کو خود اعتمادی کا درس دینا چاہیے، یعنی اس میں اعتماد نفس اجاگر کیا جائے تاکہ اسے بڑی شخصیت اور بڑا آدمی بنایا جا سکے۔ اگر بچے کی تربیت کرنے والا بچے کا احترام نہ کرے اور اسے حقیر شمار کرے اور اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچاتا رہے تو خود بخود وہ بچہ ڈرپوک اور احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بے قیمت اور حقیر جاننے لگے گا، اور جب جوان ہوگا تو اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھے گا کہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے۔ اس قسم کا آدمی معاشرے میں بے اثر ہوگا اور اپنے آپ کو بہت آسانی سے پست کاموں کے لیے حاضر کر دے گا۔ بخلاف اگر اپنے آپ کو صاحب شخصیت اور باوقار سمجھتا ہو تو پھر وہ پست کاموں کے لیے تیار نہ ہوگا اور ذلت و خواری کے زیر بار نہ ہوگا۔ اس قسم کی نفسیاتی کیفیت ایک حد تک ماں باپ کی روحی کیفیت اور خاندانی تربیت سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔
نفسیات کے ماہر بچے کی تربیت کے لیے تربیت کرنے والوں سے سفارش کرتے ہیں کہ جن میں سے بعض مطالب یہ ہیں۔ اول، بچے سے محبت اور نوازش کا اظہار کرنا۔ ہم اسے پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں باپ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ محبت سے بہرور تھے۔ دویم، بچے کی اچھی صفات کا ذکر کیا جائے اور اس کی اپنے دوستوں کے سامنے تعریف اور توصیف کی جائے اور اسے نفس کی بزرگی کا درس دیا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے بہترین افراد سے ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ اس بات کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 264۔ جناب رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم خدا کے ریحان ہو۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور جناب امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب رسول خدا کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی جناب امام حسن علیہ السلام کی طرف اور فرماتے تھے کہ حسن سید و سردار ہے، شاید اس کی برکت سے میری امت میں صلح واقع ہو۔ اس بات کا ریفرنس بھی موجود ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 305۔ جابر کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہیں اور آپ گھٹنوں اور ہاتھوں پر چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہاری سواری بہترین ہے اور تم بہترین سوار ہو۔ اس بات کا بھی ریفرنس کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 285 پر موجود ہے۔ یا علی عامر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا نے دیکھا کہ امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ آپ کو پکڑ لیں۔ جناب امام حسین اس طرف اور اس طرف بھاگتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے امام حسین کو بغل میں لے لیا۔ اس وقت تک اپنا ایک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا اور اپنے دہنے مبارک کو امام حسین کے لبوں پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص اسے دوست رکھے خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ حسین میری بیٹی کا فرزند ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 271۔ حضرت علی ابن ابی طالب امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے پیشوا اور جوانان جنت کے سردار ہو اور معصوم ہو، خدا اس پر لعنت کرے جو تم سے دشمنی کرے۔ جناب فاطمہ ایک دن امام حسن اور امام حسین کو جناب رسول خدا کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، حسن اور حسین آپ کے فرزند ہیں، ان کو کچھ عطا فرمائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے اپنی سیادت اور ہیبت حسن کو بخشی اور اپنی شجاعت اور سخاوت حسین کو دی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو دیکھا کہ آپ پیغمبر کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم سردار اور سردار زادہ ہو، امام اور امام کے فرزند اور اماموں کے باپ ہو، تم حجت ہو اور حجت کے فرزند اور 9 حجتوں کے باپ ہو کہ آخری حجت امام مہدی قائم ہوں گے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 295۔ جی ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کی اولاد کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔ جناب زہرا اور حضرت علی بھی اصلاح عمل میں آپ کی مطابعت کرتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے بچوں کو حقیر نہیں سمجھا اور ان کی شخصیت کو دوسروں کے سامنے ہلکا پھلکا بنا کر نہیں پیش کیا اور ان کی روح اور نفس پر اس قسم کی ضرب نہیں لگائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے یہاں سید و سردار نے تربیت پائی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا کہ جس کی اسے سزا ملنی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جناب رسول خدا سے مخفی رکھا، یہاں تک کہ ایک دن راستے میں امام حسن اور امام حسین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں کو کندھے پر بٹھایا اور جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں حسن اور حسین کو شفیع بنا کر اور واسطہ بنا کر قرار دیتا ہوں۔
پیغمبر اکرم مسکرا دیے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کہ میں نے تمہاری سفارش اور شفاعت قبول کر لی ہے۔ ریفرنس بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 318۔ یہی عظمت نفس اور بزرگی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی مختصر فوج سے یزید کے بے شمار لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور مردانہ وار جنگ کی، لیکن ذلت اور خواری کو برداشت نہ کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا نہیں اور ذلت و خواری کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ اسی تربیت کی برکت تھی کہ زینب کبریٰ ان تمام مصائب کے باوجود یزید کے ظلم و ستم کے سامنے حواس باختہ نہ ہوئیں اور اس سے مرعوب نہ ہوئیں، اور پرجوش خطابت سے کوفہ اور شام کو منقلب کر گئیں اور یزید کی ظالم اور خونخوار حکومت کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا۔ تیسرا درس ہے ایمان اور تقوی۔ نفسیات کے ماہرین کے درمیان یہ بحث ہے کہ بچوں کے لیے دینی تعلیمات اور تربیت کو کس وقت سے شروع کیا جائے۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ بچہ جب تک بالغ اور رشید نہ ہو وہ عقائد اور افکار دینی کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا، اور بالغ ہونے تک اسے دینی امور کی تربیت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بچے بھی اس کی استعداد رکھتے ہیں اور انہیں دینی تربیت دینی چاہیے۔ تربیت کرنے والے دینی مطالب اور مذہبی موضوعات کو سادہ اور آسان کر کے انہیں سمجھائیں اور تلقین کریں، اور انہیں دینی امور اور اعمال کو جو آسان ہیں بجا لانے پر تشویق دلائیں تاکہ ان کے کان ان دینی مطالب سے آشنا ہوں اور وہ دینی اعمال اور افکار پر نشو و نما پا سکیں۔ اسلام اسی دوسرے نظریے کی تاکید کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ ریفرنس ہے کتاب شافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ پیغمبر اسلام نے دینی امور کی تلقین حضرت زہرا کے گھر بچپن اور رضاعت کے زمانے سے جاری کر دی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہیں رسول خدا کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے انہیں بوسہ دیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی یہی عمل انجام دیا۔ ریفرنس ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 241۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو جناب امام حسین علیہ السلام نہ کہہ سکے۔ رسول خدا نے 7 مرتبہ تکبیر کی تکرار کی، یہاں تک کہ امام حسین نے بھی تکبیر کہہ دی۔ یہ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 307۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی تلقین کو اس طرح مؤثر جانتے تھے کہ تولد کے آغاز سے ہی آپ نے امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی تاکہ اولاد کی تربیت کرنے والوں کے لیے درس ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ جب امام حسین کو کھلایا کرتی، امام حسن کو کھلایا کرتی اور انہیں ہاتھوں پر اٹھا کر اوپر اور نیچے کرتی تو اس وقت یہ جملے پڑھتی تھیں کہ اے حسن تو باپ کی طرح ہونا، حق سے دفاع کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور ان افراد سے جو کینہ پرور اور دشمن ہو دوستی نہ کرنا۔ ریفرنس ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 286۔ جناب فاطمہ زہرا بچوں کے ساتھ کھیل میں بھی انہیں شجاعت اور دفاع حق اور عبادت الہی کا درس دیتی تھیں، اور انہیں مختصر جملوں میں 4 حساس مطالبہ بچے کو یاد دلا رہی ہیں، یعنی باپ کی طرح بہادر بننا اور اللہ کی عبادت کرنا اور حق سے دفاع کرنا اور ان اشخاص سے دوستی نہ کرنا جو کینہ پرور اور دشمن ہوں۔ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی تقوی اور ناپاک غذا کے موارد میں اپنی سخت مراقبت فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں کچھ خرما کی مقدار زکوٰۃ کے مال سے موجود تھی۔ آپ نے اسے فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب آپ تقسیم سے فارغ ہوئے اور امام حسن کو کندھے پر بٹھا کر چلنے لگے
تو آپ نے دیکھا کہ خرما کا ایک دانہ امام حسن کے منہ میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈال کر فرمایا، تخ تخ بیٹا حسن، کیا تمہیں علم نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ حالانکہ امام حسن بچے اور نابالغ تھے کہ جس پر کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی، چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ ناپاک غذا بچے کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا اسے نکال دینے کا حکم فرمایا۔ قاعدتاً بچے کو بچپن سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کھانے کے معاملے میں مطلقاً آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ حرام اور حلال کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور بزرگ منش ہونے کی تقویت کی اور فرمایا، زکوٰۃ بیچاروں کا حق ہے اور تمہارے لیے سزاوار نہیں کہ ایسے مال سے استفادہ کرو۔ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں شرافت، تباہ اور ذاتی لحاظ سے بڑا ہونا اس قدر نافذ تھا کہ جناب ام کلثوم نے ویسے ہی عمل کوفے میں عمل کر کے دکھایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے جد نے انجام دیا تھا۔ مسلم نے کہا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت قید ہو کر کوفہ میں لائے گئے تھے تو لوگوں میں اہل بیت کے بچوں پر ترحم اور رقت طاری ہوئی اور انہوں نے روٹیاں، خرمے، اخروٹ بطور صدقہ ان پر ڈالنی شروع کی اور ان سے کہتے تھے کہ دعا کرنا ہمارے بچے تمہاری طرح نہ ہوں۔ جناب زہرا کی باغیرت دختر، آغوش وحی کی تربیت یافتہ جناب ام کلثوم روٹیاں اور خرمے اور اخروٹ بچوں کے ہاتھوں اور منہ سے لے کر دور پھینک دیتی اور بلند آواز سے فرماتی کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ ریفرنسز کا مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 90۔ اگرچہ امام حسین کے بچے مکلف نہ تھے، لیکن شرافت، تباہ اور بزرگواری کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی غذا سے حتیٰ کہ اس موقع پر بھی سے اجتناب کیا جائے، بزرگی نفس اور شرافت اور پاک دامنی سے تربیت دیے جائیں۔ چوتھا درس ہے نظم اور دوسروں کے حقوق کی مراعات۔ ایک اہم مطلب جو ماں باپ اور دوسرے بچوں کی تربیت کرنے والوں کے لیے مورد توجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ بچے پر نگاہ رکھیں کہ وہ اپنے حق سے تجاوز نہ کرے اور دوسروں کے حق کا احترام کرے۔ بچے کو منظم اور باضبط ہونا چاہیے۔ زندگی میں نظم اور ضبط کا برقرار رکھنا، اسے سمجھایا جائے، اس کی اس طرح تربیت کی جائے کہ اپنے حق کے لینے سے عاجز نہ ہو اور دوسروں کے حق کو پامال نہ کرے۔ البتہ اس صفت کی بنیاد گھر اور ماں باپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ ماں باپ کو اپنی تمام اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، کسی کو ایک دوسرے پر مقدم نہ کریں، لڑکے اور لڑکی کے درمیان، چھوٹے اور بڑے کے درمیان، خوبصورت اور بدصورت کے درمیان، ذہین اور کم ذہن کے درمیان فرق نہ کریں، یہاں تک کہ محبت کے ظاہر کرنے کے وقت بھی ایک جیسا سلوک کریں تاکہ ان میں حسد اور کینے کی حس پیدا نہ ہو اور سرکش اور متجاوز نہ نکل آئیں۔ اگر بچہ دیکھے کہ گھر میں تمام افراد کے درمیان حقوق کی پوری رعایت کی جاتی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ جامعہ اور معاشرے میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی پوری طرح رعایت نہ ہوئی تو اس میں سرکشی اور تجاوز کی عادت تقویت پکڑے گی۔ اگر کوئی بچہ کسی ترتیب وار چیز کے خریدنے یا کسی جگہ بات ترتیب سوار ہونے میں یا کلاس کے کمرے میں بات ترتیب جانے یا نکلنے میں اس ترتیب اور نظم کا خیال نہ کرے اور دوسروں کے حق کو پامال کرے اور اس کے ماں باپ اور تربیت کرنے والے افراد اس کے عمل میں تشویق کریں تو انہوں نے اس معصوم بچے کے حق میں خیانت کی، کیونکہ وہ بچپن سے یہی سمجھے گا کہ دوسروں پر تعدی اور تجاوز بلا وجہ تقدم ایک قسم کی چالاکی اور ہنر ہے۔ یہی بچہ جوان ہو کر جب معاشرے میں وارد ہوگا یا کسی کام کی بجا آوری کا ذمہ دار بنایا جائے گا تو اس کی ساری کوشش دوسروں کے حقوق کو تلف اور پائمال کرنا ہوگی اور اپنے ذاتی منافع کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہ ہوگا۔ اس صفت کا درس حضرت زہرا کے گھر میں کامل طور پر اتنی دقت کے ساتھ کہ معمولی سے معمولی ضابطے کی بھی مراعات کی جاتی تھی دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آرام کر رہے تھے۔ امام حسن نے پانی مانگا، جناب رسول خدا اٹھے، تھوڑا دودھ برتن میں دھو کر جناب امام حسن کو دیا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام بھی اٹھے اور چاہا کہ دودھ کا برتن امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ سے لے لیں،
لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اس کے لینے سے روک دیا۔ جناب فاطمہ زہرا یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، گویا آپ امام حسن کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن کو تقدم حاصل ہے۔ اس نے حسین سے پہلے پانی مانگا، لہٰذا نوبت کی مراعات ہونی چاہیے۔ ریفرنس ہے اس بات کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 283۔ 5واں درس ہے ورزش اور کھیل کود۔ تربیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے کو کھیل کود کی اس کی مرضی کے مطابق آزادی دینی چاہیے، بلکہ اس کے لیے کھیل کود اور سیر و سیاحت کے پورے اسباب فراہم کرنے چاہیے۔ آج کل متمدن معاشرے میں یہ موضوع قابل توجہ قرار دیا جاتا ہے، اور پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول اور کالجوں میں کھیل اور تفریح کے مختلف وسائل بچوں اور جوانوں کی عمر کے مطابق فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں مل کر کھیلنے اور ورزش کرنے کی تشویق دلاتے ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھیلنا جیسے بدن کے رشد کرنے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی یہ ان کی روح کی تربیت کے لیے بھی بہت تاثیر رکھتا ہے۔ بعض لوگ بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کی طرح زندگی گزاریں، اور اپنے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ انہیں طفلانہ کھیل کود سے روکے رکھیں، اور اگر کوئی بچہ کھیل کود میں مشغول ہو تو اسے بے ادب بچہ قرار دیتے ہیں، اور اگر چپ چاپ سر جھکائے اور کھیل کود سے دور ایک گوشے میں بیٹھا رہنے والا ہو تو اسے شاباشی دیتے ہیں اور اسے باادب بچہ سمجھتے ہیں۔ لیکن نفسیات کے ماہر اس عقیدے کو غلط اور بیجا قرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بچے کو کھیلنا چاہیے، اور اگر بچہ نہ کھیلے تو یہ اس کے جسمی اور روحی بیمار ہونے کی علامت ہے۔ البتہ ماں باپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ وہ کھیل کود انجام نہ دے جو اس کے لیے ضرر کا موجب ہو اور دوسروں کے لیے مسرت کے اسباب فراہم کرتا ہو۔ ماں باپ صرف بچے کو کھیل کود کے لیے آزادی ہی نہ دیں بلکہ خود بھی بیکاری کے وقت بچے کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ ماں باپ کا یہ عمل بچے کے لیے لذت بخش ہوتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے محبت کی علامت قرار دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں کو اپنے سینے پر رکھے ہوئے فرما رہے تھے، فاطمہ کے نور چشم اور چڑھو۔ حسن اور حسین اوپر چڑھتے یہاں تک کہ ان کے پاؤں آپ کے سینے تک جا پہنچے۔ آپ اپنے لبوں پر رکھ کر بوسہ دیتے اور فرماتے، خدایا میں حسن اور حسین کو دوست رکھتا ہوں۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 286۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسن اور حسین پیغمبر کے سامنے کشتی کرتے تھے۔ پیغمبر امام حسن کو فرماتے، شاباش حسن شاباش۔ جناب فاطمہ عرض کرتی تھیں، یا رسول اللہ، حسن باوجود یہ کہ حسین سے بڑے ہیں، آپ انہیں حسین کے خلاف شاباش اور تشویق دلا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حسین باوجود یہ کہ حسن سے چھوٹے ہیں لیکن شجاعت اور طاقت میں زیادہ ہیں، اور پھر جناب جبرائیل حسین کو تشویق اور شاباش دے رہے ہیں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 265 پر۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں اور ہاتھوں پر چل رہے ہیں اور آپ کی پشت پر حسن اور حسین سوار ہیں، اور فرما رہے تھے کہ تمہارا اونٹ سب سے بہتر اونٹ ہے اور تم بہترین سوار ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب حسن اور حسین علیہ السلام کافی رات تک جناب رسول خدا کے گھر میں کھیلتے رہتے تھے۔ جناب رسول خدا اس کے بعد ان سے فرماتے تھے کہ اب اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو بجلی چمکتی اور راستہ روشن ہو جاتا اور اپنے گھر تک جا پہنچتے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر کہ جس نے ہم اہل بیت کو معظم قرار دیا ہے۔ ریفرنس ہے اس کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 266۔ عزیز سامعین، یہاں پر ہم نے اختتام کیا اپنے حصہ سویم کا، کہ جہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی ازدواجی زندگی اور ان کی تربیت کے حوالے سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ
اگلے سیشن میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے حصہ چہارم کے ساتھ، جو کہ شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 107 سے، جس میں فضائل زہرا، حضرت زہرا بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔